بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. جمعیت علماء اسلام ضلع خانیوال کے امیر، جنرل سیکرٹری، ان کا عاملہ اور جمعیت علماء اسلام کا میاں چنو اور تمام میاں چنو کے تحصیل عاملے کے اراکین، یہاں اسٹیج پر اکابر علماء کرام، آج کی اس محفل میں شریک، کانفرنس میں شریک میرے محترم قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام ضلع خانیوال اور میاں چنو کے دوستوں کا، ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار اور عظیم شان کانفرنس میں دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. مجھ سے پہلے بہت سے علماء، متعدد علماء کرام نے تقاریر کی ہوں گی، بعد میں بھی شاید یہ محفل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے امیر صاحب ضلع خانیوال مفتی محمد احمد انور صاحب کی گفتگو سے یہ محسوس ہونے لگا کہ آج تک لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ سیاست کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور سیاست کس کی ذمہ داری ہے، اور اب سیاست اس ملک میں کہاں کھڑی ہے. اس پر بہت اتنا زیادہ دکھ تو نہیں ہوا کیونکہ عام لوگ واقعی سیاست کو نہیں سمجھتے.
خیال میں یہ ہے کہ سیاست نام ہے وزارت کی، سیاست نام ہے کرپشن اور کمیشن کی، سیاست نام ہے چوری کی، سیاست نام ہے جھوٹ، فراڈ اور دھوکے کی۔ آج کی نئی اصطلاح میں سیاست نام ہے یو ٹرن کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست یہ ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ لیکن جو اس بات پر ہے جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا، شاید کسی مدرسے کا بھی ذکر کیا کہ علماء کہتے ہیں کہ سیاست سے دور ہو۔ وہ علماء کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، نوجوانوں کو، حالانکہ میں جو ذہن بنایا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن مفتی صاحب نے میرا ذہن موڑ دیا، اس لیے ابھی میں یوں ٹرن لینے کی کوشش کر، لیکن وہ یوں ٹرن نہیں ہے جو عمران خان والا یوں ٹرن، میرا ذہن کچھ اور تھا۔ لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ سیاست سے دور رہو، اور نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ سیاست سے دور رہو، اور پھر ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو ان نوجوانوں کو بخاری یا شاہوجی پڑھاتا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ سیاست سے دور رہو، اور پھر وہ مولوی اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منسوخ کر کے اعزاز حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور مدرسے کو بھی کہاں منسوخ کرتا ہے؟ دیوبند کو، اور اپنے تقاریر میں دیوبند اکابر علماء کا ذکر بھی بہت پختہ انداز میں کرتا ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سیاست سے دور رہو۔ کوئی مطابقت ہے؟ ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں، آپ سارے مجھ سے بڑے بھی ہیں، اکابر بھی ہے، جہانگیرہ بھی ہے، اور تجربہ کار بھی، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں۔ اکابر دیوبند کی تصنیفات مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہیں، ہم بھی کبھی کبھار اٹھا کے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سنا اور اس کا ذکر بہت ہوتا ہے، ذرا پڑھو کیا ہے کیا۔ وہاں سے ہمیں جو زندگی انسانیت کی اصلاح کے جو بنیادی اصول ملے ہیں، انسانیت کی اصلاح کی، کس کی؟ انسانیت کی اصلاح کے جو اصول ملے ہیں ان اکابر دیوبند کی تصنیفات سے، جن اکابر دیوبند کو میں بھی اپنے آپ کو وہاں منسوخ کر کے فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنے آپ کے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور وہ مولوی بھی جو کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو، ان کی تصنیفات کو پڑھ کے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ انسانیت کی اصلاح کے 3 اصول ہیں، 3 اصول: تعلیم الاحکام، تہذیب
میں عام لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ان الفاظ کی علماء سمجھتے ہیں تعلیم الاحکام، تہذیب الاخلاق، تنظیم الاعمال. یہ ہے انسانیت کی اصلاح کی بنیادی 3 اصول جس کو موالد ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. اب کس آیت کی روشنی میں یہ جو تفسیر انسانیت کی اصلاح کے لیے وہ لکھتے ہیں قرآن کی کس آیت کی روشنی میں؟ اس آیت کی روشنی میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیات کی روشنی میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانیت کی اصلاح کے 3 اصول ہیں: تعلیم الاحکام، تہذیب الاخلاق، تنظیم الاعمال. اب آگے سمجھانے کے لیے ان تینوں الفاظ کا آسان لفظوں میں تشریح بھی کرتے ہیں. تعلیم الاحکام شریعت، تہذیب الاخلاق طریقت، تنظیم الاعمال سیاست. تو جب آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کیا آپ کو ان اکابرین کی ان اصطلاحات اور ان تشریحات پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو جس طرح طریقت کو آپ اپناتے ہیں، شریعت کو اپناتے ہیں، تو پھر سیاست کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ کرو نظر انداز، لیکن بچے گا تم نہیں چھوڑنے کے لیے، ایک بھی نہیں بچے گا. لیکن اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تو کم سے کم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، میں آپ کو امریکن تھنک ٹینک کا وہ رپورٹ مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پھر ان علماء کی ویژن، ان علماء کی فرمودات کو بھی سامنے رکھے کہ سیاست سے دور رہو، یہ بھی سامنے رکھے. اور امریکن تھنک ٹینک جو ہمارے مارنے کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے، پھر وہ مولوی فیصلہ کرے کہ آپ تھنک ٹینک امریکن کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. پھر خود فیصلہ کرے، ہم فیصلہ نہیں دیں گے. شریعت، طریقت اور سیاست. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت نام ہے شرع عام کا، راستے کا نام ہے. شریعت راستے کا نام ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، زندگی بسر کرنے کے لیے سیدھا راستہ بتاؤ. کیونکہ میں نے اعتراف کر لیا رب العالمین آج ہے. آگے میں نے یہ اعتراف بھی کر لیا ایاک نعبد، میں صرف آپ کی عبادت اور بندگی اور غلامی کروں گا. یہ اعتراف میں نے کر لیا. اب اس اعتراف کا مطلب کیا ہے؟ اس اعتراف کا مطلب کیا ہے؟ جب ربیع بن عامر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ربیع بن عامر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس زمانے کے طاقتور طبقے کے سامنے، سرداران فارس کے سامنے جاتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ایجنڈا کیا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ 3 باتیں کہتے ہیں. کتنے؟ 3 باتیں. نمبر 1، ہمارے
جھنڈے کا بنیادی نمبر 1 مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بندہ کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کروں، یہ ہے ہمارا ایجنڈا۔ من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندہ کو بندہ کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی میں داخل کروں؟ اللہ کی غلامی میں۔ اس کا یہ معنی ہے ایاک نعبد کا، یہ معنی ہے کس کا؟ ایاک نعبد کا۔ تو جب آپ نے اعتراف کیا ایاک نعبد کا، تو آپ نے زمین پر جتنے بھی خدا ہے اس کو لات مار دیا کہ زمین پہ جتنے بھی خدا ہے اس کو میں نہیں مانتا، ایک خدا کو مانتا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بعض لوگوں نے اپنے خواہش کو خدا بنایا۔ من اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعض لوگوں نے بعض کو خدا بنایا۔ اور ایک اور آیت بھی ہے، رہبانا اربابا من دون اللہ۔ جن لوگوں نے بے جا مذہبی یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے سوا اپنے مذہبی رہنما اور پیشواؤں کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا ہے۔ کس کا؟ وہ خدا سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے مت بڑھو، لیکن ہم اللہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارباب متفرقون ہے ام اللہ الواحد القہار، آپ کے لیے اتنے خدا کافی ہے یا ایک خدا کافی ہے؟ ایک خدا کافی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں من عبادت العباد الى عبادت اللہ، زمین کے خداؤں کی خدائی سے، ان کی غلامی سے نکل کر ایک خدا کی بندگی اور غلامی کرو۔ اس کا یہ مفہوم ہے ایاک نعبد کا۔ تو فرعون جیسے خدا کو آپ نے چیلنج کیا ہے، فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں۔ تو بنیادی چیز شریعت، اہدنا الصراط المستقیم، عبادت تو آپ کی اعتراف کر دیا، لیکن جب آپ نے اتنا طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بین الاقوامی، اس زمانے کا فرعون، اس کو آپ نے چیلنج کیا، ابو جہل اور ابو لہب کو آپ نے چیلنج کیا، تو مصیبتیں تو آئے گی، پتھر بھی پڑے گی، گالی بھی پڑے گی، گولیاں بھی، اگرچہ اس وقت گولی بھی تھی، تلوار بھی چلے گی آپ کے خلاف، قتل کے منصوبے بھی بنے گی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کون سا جرم کیا تھا؟ مجھے یہ بتائیں، رسول علیہ السلام نے کون سا جرم کیا تھا؟ کل تک تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، سب نے کہا یہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے اور سچا بھی ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، آج کے بعد صرف اللہ کی عبادت، انہوں نے کہا کہ پتھر مارو۔ کیا کہا؟ فَبَلَّتْ عَلِهَذَا جَمَاعَتَنَا، اچھا آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے بلایا تھا۔ سب سے پہلے مرداباد کا نعرہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگا، تب بلت علیہذا جماعت، کہتے ہیں کہ اسلام زندہ آباد میں مرداباد نہیں ہے۔ سب سے پہلے مرداباد کا نعرہ تو انہوں نے لگایا رسول اللہ کے خلاف، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پیغمبر کو مرداباد کہتے ہیں، مرداباد تو آپ ایک لاکھ نہیں 1000 بار مرداباد۔ اگر آج اسلام اور اسلام پسند طبقے کے خلاف پوری دنیا کی اکٹھ ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ مولوی مردہ، ہم کہتے ہیں کہ جو مولوی کو مرداباد کہتے ہیں وہ 1000 بار مردہ۔ وہی فارمولہ شریعت، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی بسر کرنے کے لیے راستہ بتاؤ شریعت، تعلیم الاحکام۔ نمبر 2 طریقہ، وَيُزَكِّيهِمْ،
یہ تہذیب الاخلاق. انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم. اور تیسری چیز تنظیم اللہ، سیاست. ایک ہی عمل ہے، ایک ترتیب سے آپ کریں تو اس کو نماز نہیں کہا جاتا، دوسری ترتیب سے کرے اس کو نماز کہا جاتا. میں نماز یہاں سے شروع کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے پھر رکوع میں جاتا ہوں، پھر سجدے میں جاتا ہوں، پھر قاعدے میں جاتا ہوں، 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کے نماز کرتا ہوں. لیکن ایک آدمی نماز کے یہی ارکان ادا کرتے ہیں لیکن ترتیب کو تھوڑا الٹ کر کے کرتے ہیں. سجدہ پہلے، رکوع بعد میں، پھر قیام، پھر تحریمات. کیا یہ نماز ہے؟ یہ کیوں؟ تنظیم نہیں، ترتیب نہیں. اس کو کہتے ہیں سیاست. شریعت نام ہے راستے کا، شریعت نام ہے راستے کا. اہدنا الصراط المستقیم. طریقت نام ہے طاقت اور قوت کا تاکہ آپ راستے پر چل سکے اور منزل تک پہنچ سکے. چور شریعت کے راستے پہ نہیں چل سکتا، قاتل اور ڈاکو شریعت کے راستے پہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اخلاقی قوت اور طاقت نہیں ہے اندر. اور جب راستے میں بڑا پتھر ہو تو پھر بلڈوزر لانا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ بلڈوزر لانا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ پہاڑ گرا ہے نیچے، سوات کی پہاڑ، چترال کی پہاڑ، تو پھر بلڈوزر لانا پڑتا ہے. پھر بلڈوزر میں غرغر کیوں ہوتا ہے؟ یا اللہ ہمارے سیاست میں ہاں وہی زندہ باد مرد آباد ہوتا ہے. کیوں؟ شریعت کے راستے میں حکمران رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں لادین طبقہ رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں طاغوت رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں سماج رکاوٹ ہے، شریعت کے راستے میں نواب خان چودھری اور وڈیرا رکاوٹ ہے. لہذا یہ سیاسی جنگ ہے. کیوں؟ میں قوم کی رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ ہے زندگی بسر کرنے کا راستہ. دوسرا کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مولوی جو ہے یہ آپ کو غلط راستہ بتا رہا ہے، میں آپ کو پانی دے رہا ہوں، آپ کو سڑک دے رہا ہوں، آپ کو روڈ دے رہا ہوں، آپ کو بجلی دے رہا ہوں. چھوڑو یہ اسلام، یہ مولوی اپنی سیاست کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا میں ان باتوں سے ناراض نہیں ہونا. اگر دیوبند کی بات ہے تو اصول یہ ہے، شریعت، طریقت اور سیاست. اگر ہم دیوبندی ہیں ایک بات، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو. دوسری بات، امریکن تھنک ٹینک نے 2007 یا 2008 میں غالباً 80 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی. اس رپورٹ میں انہوں نے امت مسلمہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اور یہ رپورٹ انہوں نے پینٹاگان کو دے دیا کہ اگر آپ نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے بالخصوص مسلمانوں پر تو اس کا طریقہ یہ ہے. مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1، فنڈامنٹلسٹ مسلمان. فنڈامنٹلسٹ کا مطلب بنیاد پرست مسلمان، جس کو آج کے اصطلاح میں انتہا پسند مسلمان کہتے ہیں. جس کو آج کی اصطلاح میں انتہا پسند مسلمان کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ، یعنی بنیاد پرست مسلمان. نمبر 2، ٹریڈیشنلسٹ مسلمان، یعنی روایتی مسلمان. نمبر 3، ماڈرنسٹ مسلمان، ماڈرن جدید مسلمان. نمبر 4، سیکولرسٹ مسلمان، لادین مسلمان، دین بیزار اور مذہب بیزار مسلمان. یہ 4 ہے. جب فنڈامنٹلسٹ
اسلام کو دین سمجھتا ہے، مذہب نہیں، اسلام کو دین سمجھتا ہے۔ قرآن نے جہاں بھی آپ دیکھیں اسلام کے ساتھ دین کا لفظ ہوگا، مذہب کا لفظ نہیں ہے۔ اور مجھ سے زیادہ تجربہ درس و تدریس آپ کا ہے، احادیث میں بھی اکثر و بیشتر آپ اسلام کے ساتھ دین کا لفظ پائیں گے، مذہب کا بہت کم ملے گا یا نہ ہونے کے برابر۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ دین ہے۔ اسلام حیثیت مذہب یہ کفر کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ کفر کے لیے کیوں خطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ مذہب بنیادی طور پر تین چیزوں کا نام، کتنے؟ تین: عقائد، مراسم عبودیت اور سماج اور معاشرت۔ بس مذہب ان تین چیزوں کا نام۔ عقائد کا نام ہے، کوئی کہتا ہے خدا ہے کہ، کوئی کہہ رہا ہے خدا دو ہے، کوئی کہتا ہے دین ہے، کوئی کہتا ہے نہیں۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے۔ عقائد۔ نمبر دو، مراسم عبودیت یعنی عبادت، عبادت کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر تین، سماج معاشرت میں زندگی کیسی، نکاح کیسی کرنی ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، غسل میت کو کیسی دینی ہے، عقیقہ کیا ہے، ولیمہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں مذہب ان تین چیزوں کا نام ہے۔ لیکن اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معیشت بھی ہے، اسلام میں معاشرت بھی ہے، اسلام میں عبادت بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہے، اسلام میں اخلاقیات بھی ہے، یہ سب ہے۔ عقائد اور عبادات بھی ہے کیونکہ دین ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست مسلمان۔ بنیاد پرست مسلمان وہ ہے جو اسلام کو دین سمجھتا ہے۔ دین کا مطلب اسلام ایک نظام، جو نظام سیاست بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام عدالت بھی ہے۔ یہ اسلام خطرہ ہے، یہ اسلام خطرہ ہے۔ ورنہ وہ اسلام جو نماز تک محدود ہے، وہ اسلام جو منبر اور محراب تک محدود ہے، وہ اسلام جو پڑھنے اور پڑھانے تک محدود ہے، وہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ میں مدرسے موجود ہیں، برطانیہ میں مدرسے موجود ہیں، بڑے بڑے مساجد موجود ہیں، اسٹرلیا میں لوگ موجود ہیں۔ امریکہ میں دوسرے نمبر پر مذہب مسلمان کا، اسلام کا ہے۔ تو اگر صرف نماز خطرہ ہوتا ہے، اگر صرف قرآن پڑھنا اور پڑھانا خطرہ ہوتا ہے، اگر صرف امامت اور خطبہ خطرہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اجازت ملتی؟ امریکہ میں اجازت نہ لندن میں، نہ برطانیہ میں، نہ برلن میں، نہ واشنگٹن میں، کہیں آپ کو اجازت نہیں ملتی۔ اسلام اگر خطرہ ہے تو حیثیت دین خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں۔ جو مسلمان اسلام کو دین سمجھتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، آج کی زبان میں انتہا پسند اور شدت پسند ہے۔ اب جو مولوی کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو اور یہ تھنک ٹینک کی یہ رپورٹ سامنے رکھے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے یا ان کی خدمت کر رہا ہے؟ کچھ فیصلہ کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، دوسری بات، ٹریڈشنلسٹ مسلمان مطلب روایتی مسلمان، اور اس بنیاد پرست مسلمان میں مولوی بھی شامل ہے، کیونکہ مولوی تو مسلمان ہے، مولوی بھی شامل ہے۔ اب ایک ہوا بنیاد پرست مولوی، بنیاد پرست مسلمان، میں بنیاد پرست مولوی۔ کیوں؟ میں اسلام کو دین سمجھتا ہوں۔ اگر اس بنیاد پر کہ میں اسلام کو دین ایک نظام سمجھتا ہوں، حکومت کا، سیاست کا، عدالت کا، معیشت کا، اس بنیاد پر میں انتہا پسند اور بنیاد پرست ہوں، پھر میں ہوں
اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کیا مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کو نہیں چلاتے تھے؟ چلاتے تھے یا نہیں چلاتے تھے؟ تو کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر مولوی کیسے کہتا ہے کہ سیاست سے دور رہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں پڑھاتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت مسجد نبوی میں نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی پلان، معاشی ویژن مسجد نبوی سے نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا مسجد نبوی اس زمانے کے جی ایچ کیو نہیں تھا؟ لہذا اس زمانے کے جی ایچ کیو مسجد نبوی تھا، اس زمانے کے سپریم کورٹ مسجد نبوی تھا، اس معاشرے کا، اس زمانے کا معاشی نظام وہاں سے لیا جاتا تھا، نظام حکومت وہاں سے چلایا جاتا تھا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا تعین بھی وہاں سے ہوا کرتا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے سیاست کا، اسلام نام ہے معیشت کا، اسلام نام ہے نظام حکومت کا، اسلام نام ہے عدالت کا، انصاف کا. اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ سیاست سے دور رہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ منبر میں خدا ہے، منبر سے بغیر خدا کی کوئی تصور یہی ہے نا. پھر تو آپ نے انسانیت کی زندگی کو تقسیم کر دی، آپ نے انسانیت کی زندگی کو تقسیم کر دی. مسجد کے اندر دارالحدیث میں خدا ہے، لیکن مسجد سے باہر پارلیمنٹ میں خدا کا تصور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں شیطان کا تصور ہے. مجھے یہ بتائے انسانیت کی زندگی تقسیم قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ زندگی قابل تقسیم ہے نہیں. پھر انسانیت نام ہے الفت اور محبت کا. کیا محبت اور الفت میں تقسیم کی گنجائش ہے؟